السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. رتبہ خدا بدایا عثمان باحیادا. رتبہ خدا بدایا
عثمان باحیادا رتبہ خدا بدایا عثمان باحیادا عرش بری چرچا عرش بریت چرچا سخیاں دے پیشوادا رتبہ خدا بدایا عثمان باحیادا سرکار جین حسن سرکار جین حسن میں نہ طواف کر سا سرکار جین حسن میں نہ طواف کر سا آقا دے نال جیساں آقا دے نال جیساں آقا دے نال مرسا سرکار جین حسن میں نہ طواف کر سا آقا دے نال جیساں آقا دے نال مرسا دیکھو پیارے دے دل دے اندر پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر مصطفیٰ دا رتبہ خدا بدایا عثمان باحیادا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دنوں تھوڑی گونج کٹ کرو چاچا جی، تھوڑی جی آواز صاف ہو جائے گی۔ میری معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے جیسے ہی اس سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینہ سے، تو اس سال کا آغاز ہوتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ہوتا ہے۔ یہ جو اسلام ہے یہ پورا کا پورا شہادتوں میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، اس کا جو یہ پودا ہے، اس پودے کے نیچے پانی نہیں ہے بلکہ صحابہ کا خون ہے،
اور پھر وہ پودا پروان چڑھا اور وہ اتنا پھیلا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ پیکر شرم و حیا، خزانہ صبر و رضا، جبل استقامت، داماد مصطفیٰ، عند اللہ مقبول، جامع القرآن، نمونہ ایمان، شہید مدینہ، مظلوم مدینہ، خلیفۃ المسلمین، امام الصحابہ، صحابی رسول، ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 146 احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے 5 سال چھوٹے ہیں عمر کے اعتبار سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ آپ کی نانی کا نام ام الحکیم بیضاء بنت عبد المطلب ہے۔ اور آپ یہ بات سن کر کے بھی خوش ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یہ سگے جڑوا بہن بھائی تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کی نانی اور نبی علیہ السلام کے والد محترم دونوں سگے جڑوا بہن بھائی تھے، اور اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عثمان پھوپھو زاد بہن کے بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے لیے والدہ کے ماموں زاد بھائی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جو کنیت تھی وہ ابو عمر تھی، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت وہ ابو عبداللہ تھی، اور آپ کا لقب ذو النورین، اور آپ کو یہ لقب نوازا گیا کہ آپ علیہ السلام کی 2 لخت جگر حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر ہیں۔ اس وجہ سے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے، کہ حضرت نبی علیہ السلام کے دل کے چین 2 نور آپ کی لخت جگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کسی بھی انسان کو یہ عظمت حاصل نہیں ہوئی جس کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ عظمت پوری کائنات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یکے بعد دیگرے 8 شادیاں ہیں، اور آپ کے 2 بیٹے تھے اور 7 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تعارف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 مرتبہ اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ علیہ السلام باغ کے اندر موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام باغ میں ہیں اور دروازہ پر دستک ہوتی ہے، صحابی رسول پاس موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آنے والا جو دروازے پر ہے اس کو آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ آج تو سبحان اللہ تھوڑی جوچی آخری آنکھوں نہ سبحان اللہ۔
دروازہ پر پہنچا میرے نبی کا یار، جا کر کے جب دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر نظر آئے۔ آپ عرض کرتے ہیں ابو بکر حضور نے آپ کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دی ہے اور جنت کی بشارت بھی دے دی۔ پھر دروازہ بجایا گیا، آپ فرماتے ہیں اب بھی جو آئے اسے بھی اجازت دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ جب دروازے پر پہنچے تو حضرت فاروق اعظم نظر آئے، سبحان، جنت کی بشارت مل گئی۔ پھر دروازہ بجایا گیا، آپ فرماتے ہیں انہیں بھی آنے کی اجازت دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ سبحان اللہ، دروازہ کھولا گیا تو سیدنا عثمان غنی نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بارہا مرتبہ آپ نے بشارت دی ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل انسان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں وَأَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، میری امت میں سے دین پر سب سے زیادہ سخت، دین پر سب سے زیادہ پابند حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور حضور فرماتے ہیں وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میری امت کا سب سے سچا حیا والا اگر کوئی ہے تو وہ میرا عثمان ہے۔ کاش بھائی اس کے بعد تھوڑی سی بریک کریں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلَيْهِ، اور میری امت کا سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی جس کے اندر صلاحیت موجود ہے وہ حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل ٹھیک، رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کے حیا کا تذکرہ فرمایا۔ حیا، میں نے آج آپ کے سامنے تین باتیں ذکر کرنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی حیا، حضرت عثمان غنی کی سخاوت، حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ حیا کی باری آئے تو حضرت عثمان غنی حیا کے علمبردار ہیں۔ سبحان اللہ، انداز دیکھیے کتنا خوبصورت۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہیں، میرے نبی کے پاؤں مبارک، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ میرے نبی کے حجرہ مبارک کا گزرنے کا انداز یہ تھا، پہلے ایک کھڑکی موجود تھی، پھر دروازہ موجود تھا۔ کھڑکی سے نظر آ جاتا کون اندر آنے والا ہے، آنے والا پہلے کھڑکی سے نظر آ جایا کرتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میرے نبی نے اپنی پنڈلی سے کپڑا درست نہیں فرمایا، پھر آئے سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا درست نہیں فرمایا، آنے کی اجازت دے دی۔ پھر آئے حیا کے علمبردار آئے، سیدنا عثمان غنی آئے۔ میرے نبی کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ۔ میرے نبی نے اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا درست فرمایا اور کہا اب آنے کی اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی آگے آ کر کے چلے گئے، جب تشریف لے کر کے واپس آگئے، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہ رہا گیا۔ اے میں قربان جاؤں اپنی اماں جان پر، میری اماں جان کا یہ بہت بڑا احسان اس امت پر، جو کوئی نہ پوچھ سکا وہ میری اماں جان نے پوچھا، جو کوئی علم نہ پہنچا سکا میری اماں جان نے آپ کے اور مجھ تک وہ علم پہنچایا۔ علماء نے لکھا ہے آدھا دین صحابہ نے مل کر امت تک پہنچایا، آدھا دین اکیلی سیدہ کائنات نے امت تک پہنچایا۔ عرض کرتی آقا میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ذرا بتلائیں تو صحیح۔ میرے بابا ابو بکر آئے، آپ نے پنڈلی کے کپڑا درست نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم آئے، آپ نے پنڈلی سے کپڑا درست نہیں فرمایا۔ جب عثمان غنی آئے، آپ نے پہلے کپڑا درست فرمایا۔
فرمایا، پھر آپ نے عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ سنو، الا استحیی من رجل استحیی منہ الملائکہ، یہ عثمان غنی وہ ہے جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد حیا کیوں نہ کروں؟ تھوڑی ٹلی سبحان اللہ اچھی آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیا کے علم بردار۔ اور میں نے جو روایات نے پڑھا ہے، حیا کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی غسل فرماتے، آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ بغیر لباس کے غسل ہی نہیں فرمایا، سبحان اللہ۔ جب بھی غسل فرمایا ہے کپڑا باندھ کر کے غسل فرمایا ہے، حیا کا عالم یہ ہے۔ اور سبحان اللہ حضرات گرامی قدر، اب توجہ میری طرف رکھیں تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، اور آپ کی ایک اور عظمت آپ کو یہ حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے ہجرت کی ہے وہ جو حبشہ کی طرف، وہ حضرت عثمان غنی نے کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، آپ کی 4 بیٹیاں، بولو آپ کی کتنی بیٹیاں؟ وہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ نہیں آپ کی صرف 1 بیٹی ہے، 2 بیٹیاں، نہیں، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کی 4 لخت جگر ہیں، 4 بیٹی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ اسلام سے پہلے کر دیا، لیکن جب اسلام آ گیا، آپ یاد رکھیے گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، نکاح کیا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، لیکن اس نے طلاق دے دی، چھوڑ دیا۔ میرے نبی بڑے پریشان ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی، لیکن سبحان اللہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا، آپ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اس بات پر رضامند ہیں تو میں آپ کی لخت جگر کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی مسکرا دیے، میرے نبی خوش ہو گئے، میرے نبی راضی ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، آپ مومن، آپ میرے نبی کے صحابی، آپ میرے نبی کے جانثار، آپ نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا، یہ جوڑا ایسا جوڑا ہے جس جوڑے کو دیکھ کر فرشتے بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے، اس جیسا خوبصورت جوڑا دنیا میں اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف اس جوڑے نے ہجرت کی ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، پہلا جوڑا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی وہ حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اماں ہاجرہ تھی، لیکن سبحان اللہ میں قربان جاؤں، اب جو ہجرت کی گئی ہے وہ پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی کا اور سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، آپ نے 2 ہجرتیں کی ہے۔ پہلی ہجرت سے جب آپ واپس آگئے، پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ جب آپ تشریف لے کر کے چلے گئے، اب مدینہ کے اندر آپ نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے جنت عطا کی۔ میں آخنا یارو، حضرت عثمان غنی نو جنت ایویں نہیں ملی، حضرت عثمان غنی نے جنت دا مول پائے، جنت نو خرید کر کے اپنے نام کروائے۔ اون تسی ویکھیا جے جنت مل دیئے تے کیویں مل دیئے؟ میرے نبی مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں یارو آج صحابہ بہت کثیر تعداد نے تشریف لے کر کے آئے، مسجد تنگ ہو گئی، صحابہ
صحابہ زیادہ ہو گئے، مسجد تنگ ہو گئی، مسجد کا حال چھوٹا پڑ گیا۔ میرے نبی نے وہاں پر اعلان فرمایا چمدے کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں یشتری بقعۃ ازمن لہ الجنہ، کون ہے جو یہ 7 والا مکان، 7 والا پلاٹ، 7 والی جگہ خرید کر کے مسجد کو وقف کرے گا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا میں جگہ خرید کر مسجد کے نام پر وقف کروں گا۔ اور حضرت عثمان غنی نے پھر وہاں پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں آقا مسجد کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو آپ نے آج کے بعد چمدے کا اعلان نہیں فرمانا ہے، مسجد کا جو بھی کام ہوگا عثمان اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ اور بڑے بڑے بزنس مینوں اور بڑے بڑے کاروباری لوگ بیٹھے ہو اور کروڑوں پتی لاکھ پتی لوگ بیٹھے ہو، لیکن میں قربان جاؤں دیکھو اللہ مال دوے نا تو عثمان غنی جیسا دل بھی عطا کرے، قربان جاواں۔ حضرت عثمان غنی سخاوت کے علمبردار ہیں، اعلان کر دیا ہے آج کے بعد مسجد کا جو بھی کام ہوگا حضرت عثمان غنی کی جیب سے خرچ ادا ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوتا رہا، مسجد نبوی کا جو بھی کام ہوتا رہا حضرت عثمان غنی اس کو ادا کرتے رہے۔ اور آؤ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت اللہ نے اتنی قبول کی ہے، آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں مسجد نبوی میں جو بل آتا ہے بجلی کا وہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے ادا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا قبول کیا اللہ نے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اس مسجد تے پیسہ لگے گا تے میرا لگے گا، جاؤ جا کے ویکھو اج بھی او کنواں جرا حضور واسطے آپ نے دیتے اور اس کنویں دی کھجوراں اور تمام پورا اکاؤنٹ حضرت عثمان غنی کے نام سے وہاں پر موجود ہے، جس سے آج بھی سخاوت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی سخاوت ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے سخاوت کے علمبردار سیدنا عثمان غنی، اور اندازہ لگائیے حضور علیہ السلام آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں، میرے نبی کے یار ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ کے یاروں کے پاس پینے کو پانی بھی موجود نہیں ہے، ایک کنواں مدینے کے اندر یہودی کا اس کے اوپر قبضہ ہے، یہودی پانی پینے نہیں دیتا مسلمانوں کو۔ میرے نبی بڑے پریشان ہیں، میرے نبی نے آ کر کے اعلان کر دیا، حضور فرماتے ہیں میں یشتری بئر روماتا فالہ الجنہ، تسی جنت دا لفظ سمدے چلے جاؤ، حضرت عثمان غنی دا نام ملاندے جاؤ جنت دے نال۔ آپ نے فرمایا میں یشتری بقعۃ ازمن لہ الجنہ، جو مکان خرید کر کے دے میں جنت کی اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اب جو بیر روما خرید کر کے وقف کرے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی اٹھے، یہودی کے پاس کے کہا یہ کنواں مجھے بیچ دے، بتا کتنے پیسے لیتا ہے؟ کہتا نہیں میں نہیں بیچتا۔ کہا ایسا کیجئے آپ آدھا مجھے بیچ دیجئے، آدھا اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ کی بھی ملکیت رہے گی میری بھی ملکیت رہے گی۔ وہ راضی ہو گیا، آدھا اس نے بیچ دیا۔ آپ فرماتے ہیں اچھا پہلے ایسا کرنا ذرا ایک پانی کا پیالہ بھر کر کے مجھے دے۔ اور آپ نے پیالہ پانی کا پکڑا، سیدھا میرے نبی کے پاس چلے گئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میں بیر روما خرید آیا ہوں، آپ کے یاروں کے لیے اعلان ہے، میرا اور یہودی کا یہ طے ہوا ہے، ایک دن پانی میں بیچوں گا، دوسرے دن پانی یہودی بیچے گا۔ صحابہ کو اعلان کر دیجئے جس دن باری عثمان غنی کی ہو عثمان ایک پیسہ بھی نہیں لے گا، جس نے بھی پانی بھرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے عثمان اس کو فری تقسیم کرے گا۔ سبحان اللہ، حضور کو پیالہ پکڑایا ہے، سبحان۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی نے پیالہ پکڑا ہوا ہے اور آپ حضور کو پیالہ دینے لگے نا،
پیالہ حضور پکڑنے لگے تو آپ نے نا یوں پیالہ پیار سے یوں پیچھے کر دیا اور عرض کرتے ہیں آقا ذرا بتائیں تو صحیح نا حوض کوثر پر کیا عالم. آپ عرض کرتے آقا نہیں، آج پیالہ آپ نے نہیں خود پکڑ کر کے پینا، آج ہاتھ عثمان کے ہوں گے، لب مصطفیٰ کے ہوں گے. سبحان اللہ. سب میرے نبی کو پانی پیا رہے ہیں، میرے نبی کی رحمت بھی جوش میں آئی. آپ نے اعلان فرمایا یارو سنو، کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں حوض کوثر پر سبھی آئیں گے، سبھی آئیں گے، سبھی آئیں گے، ان کو جام پلائے جائیں گے، لیکن جب میرا عثمان آئے گا اس کو میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آؤ وقت بہت کم ہے، بڑی دور تک جانا ہے. سخاوت کے لمبردار، تبوک کا موقع ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. صحابہ میرے نبی کے یار، یہ جو جنگ تھی نا، یہ جیش العسرہ اسے کہا جاتا ہے. اس کا نام ہی صحابہ نے مشکل والی جنگ رکھی کہ صحابہ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہاتھوں میں تلواریں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ چھوڑیے، آپ کے یاروں کے پاس کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں ہے، پہننے کو ہے کہ نہیں ہے، یہ بتائیے ہمیں لڑنا کہاں پر ہے، مرنا کہاں پر ہے. یہ میرے نبی کے یار. سبحان اللہ. آج لوگ آختے ہیں ڈر گئے سن، اور دیکھو تو صحیح نا انداز کیسا ہے. تبوک کا موقع ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چمدے کا اعلان فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں من جہش جیش العشرتی فلاح الجنہ. پھر جنت آئی نا، فلاح الجنہ. آج جو چندہ لے کر کے آئے جیش کے لیے، آج جو چندہ لے کر آئے مجاہدین کے لیے، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے. سنو سنو کائنات کے لوگوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حضرت عثمان غنی کی بات سنے حضور خوش ہوئے. حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. آپ نے پھر اعلان فرمایا. آپ فرماتے ہیں چندے کا اعلان ہے، چندہ چاہیے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا 300 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ پھر تشریف رکھے، نیچے بیٹھ گئے. میرے نبی راضی ہوئے، میرے نبی خوش ہوئے. آپ نے پھر اعلان فرمایا چندہ اور چاہیے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا 200 اونٹ اور عثمان کا لکھ لیجئے. سامان کا لدا لدایا گلے کے ساتھ 200 اونٹ اور پورا اکاؤنٹ کیا جائے 600 اونٹ بنتا ہے. آؤ یارو اج عید الاضحیٰ دے موقع دے ہوتے بڑے بڑے سکالر آخدے نے اور ایڈی مہنگائی دا دور ہے، یہ 1 لاکھ روپے کی جو قربانی کرنی ہے کسی غریب کے اندر تقسیم کر دو. نانا میں قربان جاؤں، ان سکالروں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. میرے نبی نے قربانی کی اور انداز دیکھی حضرت عثمان غنی کا. تسی ایک اونٹ دین دیو، ایک دمبا دین دیو، ایک بکرا قربان کر دیو، گائیں دے وچ حصہ پان دیو. حضرت عثمان غنی کا سخاوت کا انداز دیکھیے. 600 اونٹ لگائیے، حساب پکڑیے کیلکولیٹر. اگر آپ ایک اونٹ 1 لاکھ کا بھی لگاتے ہیں 6 کروڑ روپے بنتا ہے. حضرت عثمان غنی 1 لاکھ دا اونٹ آندہ ہی کوئی نہیں ہے، 2 لاکھ لاؤ. عثمان غنی نے میرے نبی کے حکم پر کھڑے کھڑے 12 کروڑ روپے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہے. صبح آج کوئی کروڑ پتی نظر نہیں آندا، کڈے کڈے بندے نے، لیکن جدو رب دی رضا واسطے خرچ کرن دا موقع آندا ہے او ہاتھ روک لیندے نے. لیکن عثمان سبحان اللہ میرے نبی بڑے راضی ہوئے.
آپ جملہ سنیں اور خوش ہو جائے. میرے نبی اتنے خوش ہوئے نا, میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم, ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان عثمان آج کے بعد تو نے جنت اپنے نام کروا لیے, آج کے بعد اگر تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے, کوئی اور عمل نہ بھی کرے, عثمان تو پھر بھی جنتی, عثمان تو پھر بھی جنتی. میرے نبی فرماتے ہیں عثمان نقدی پیسے بھی چاہیے, نقدی سامان, نقدی پیسے بھی چاہیے. حضرت عثمان غنی گھر تشریف لے کر کے گئے, 1000 سونے کے سکے اپنی جھولی میں انڈیل کر کے میرے نبی کی خدمت میں حاضر کیے. میرے نبی مصلی پر بیٹھے ہیں, میرے نبی نے یوں جھولی پھیلا دی. حضرت عثمان غنی نے جھولی اپنی سونے کے سکوں کے ساتھ بھری ہوئی میرے نبی کی جھولی میں انڈیل دی. میرے نبی یوں یوں یہ سکوں کو اچھال رہے ہیں, نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور میرے نبی فرماتے اللہم ارض عثمان, اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا, اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا, اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا. سبحان اللہ. اب میرے نبی نے جملہ تبدیل فرما دیا. پہلے فرمایا تھا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے. اب میرے نبی نے جملہ تبدیل فرما دیا. حضور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے. سبحان. اے جھوٹ بولتے ہو, بکواس کرتے ہو, صحابہ نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا. آؤ میں تمہیں دکھاؤں. حضور فرما رہے ہیں اگر غلطی یہ ہو بھی گئی ہے پھر بھی جنتی نے. اوے آنکھو سبحان اللہ. اوے او محرم دے مہینے چ تبرہ کر دینے اور حضرت عثمان غنی کی گستاخی, حضرت ابوبکر عمر کی گستاخی. جب صحابہ کی عظمت کی بات آئے تو محبت سے بولا کریں, کہیں سبحان اللہ. میرے نبی کے یار سبحان اللہ, میرے نبی کے جانثار. اور آؤ دیکھو انداز کیسا ہے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں قربان جاؤں. حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ کا موقع ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا, اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو روانہ کیا. حضرت عثمان غنی پہنچ گئے ہیں. وہاں پر کافروں نے, مکہ کے مشرکوں نے آپ کا ویلکم کیا. آپ سردار تھے, آپ بہت بڑے تاجر تھے, ان کے ساتھ آپ کا لین دین تھا. آپ کی عزت کی گئی, اکرام کیا گیا, آپ کو پروٹوکول دیا گیا. حضرت عثمان غنی کو کہا گیا یہ کعبۃ اللہ ہے, آپ چاہیں تو کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہیں, آپ چاہیں صفا اور مروہ کی سعی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے نبی کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے. ہم صلح نہیں کرتے, ہم ان کی بات نہیں مانتے, اجازت کوئی نہیں, لیکن آپ کو اجازت ہے, آپ یہاں پر عمرہ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا جملہ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں نتبع احسنہ الا انا لا ننفع شیئا حتی یفعل صاحبنا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مکہ کے مشرکوں سنو میری بات, ہم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ہمارے محبوب نہ کر لیں, جب تک میرے نبی نہ کرے. ہم تو حضور کی اتباع ہے. اور کعبۃ اللہ تیرا تجھے بڑا, میرا بڑا پیار تجھ سے, بڑی محبت ہے, لیکن حضور سے زیادہ نہیں ہے. حضور آئیں گے تو میں یہاں پر طواف کروں گا. اعلان ہو گیا, بات پھیلا دی گئی. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, شیطان نے بات پھیلا دی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کی میرے نبی کو علم ہوا. میرے نبی بڑے پریشان ہیں. میرے نبی نے تمام صحابہ
صحابہ 1400 صحابہ کو میرے نبی نے جمع کیا. میرے نبی فرماتے ہیں آؤ میرے یارو عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو, خون کی بیعت کرو. عثمان کو شہید کر دیا گیا, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, ہم عثمان کے لہو کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. ادھر دیکھیں یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے, میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھا, حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ رکھا, حضرت مولا علی نے ہاتھ رکھا. یہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی, آقا یہ ہمارا لہو عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے, اگر مولا علی فرماتے ہیں اگر میں قربان ہوتا ہوں تو ہو جاؤں گا, لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. 1400 صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے لہو کے لیے اپنے خون کی قربانی دینے کا عہد کر لیے, اور میں قربان جاؤں. کتنا باقدر خون ہے حضرت عثمان کا, کتنا قیمتی خون حضرت عثمان کا, جس خون کے لیے میرے نبی 1400 صحابہ کو عہد لے رہے ہیں. 1400 صحابہ اگر قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں, عثمان کے لہو کا بدلہ لیا جائے گا. میرے نبی عہد لے رہے ہیں, میرے نبی بیعت لے رہے ہیں, میرے نبی کا ہاتھ, میرے نبی کے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ. میرے نبی فرماتے ہیں اگر عثمان موجود ہوتے, اگر عثمان ہوتے, عثمان بھی بیعت کرتے, عثمان بھی میرے حکم پر جان قربان کر دیتے. حضرت عثمان غنی کے لیے حضور فرماتے یہ میرا ہاتھ, یہ 1400 صحابہ کا ہاتھ. حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں, یہ ہاتھ میرا نہیں, یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. آپ فرماتے ہیں ھذا ید عثمان, اور میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. جب یہ منظر کائنات کے شہنشاہ نے دیکھا, اللہ مسکرا کر کے دیکھتا ہے, کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے نیچے میرے نبی کا ہاتھ, اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ, اوپر عثمان غنی کا ہاتھ. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اور میرا سونا نبی آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ کے پروردگار کا ہاتھ ہے. میں کہتا ہوں کالے اگر تجھ میں جرت ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ کے نیچے سے صحابہ کے ہاتھوں کو نکال کر کے دکھا. میرے نبی کا ہاتھ نیچے, ید اللہ, بولو ید اللہ فوق ایدیہم. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کا لہو اتنا قیمتی ہے. اور آؤ یارو, میرے نبی نے حضرت عثمان کے لیے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں عثمان لعل اللہ ان یکمسک قمیصا, مجھے آپ فرماتے ہیں آخری وقت نا آپ نے اپنی دنیا سے رخصتی کے وقت عثمان غنی کو بلایا, کہا عثمان اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا, اللہ آپ کو عصمت عطا کرے گا, قمیص پہنائے گا. آپ نے وہ قمیص اتارنی نہیں ہے. میرے نبی فرما کر کے رخصت ہو گئے. ابو بکر کا دور آیا, حضرت فاروق اعظم کا دور آیا, پھر خلافت پر حضرت سیدنا عثمان غنی بیٹھے. حضرات گرامی قدر, حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی پیشین گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ارشاد فرما چکے تھے. آپ کو یاد ہے آپ وہاں پر جب اس پہاڑ پر احد پر آپ جلوہ گر ہوئے, احد ہلنے لگا, حضور نے ایڑی مار کر کے کہا اسبت یا احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد ٹھہر جا, تجھ پر اللہ کا نبی, نبی کا صدیق اور نبی کی امت کے 2 شہید سوار ہیں. وہ 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ شہادت کا منظر سمجھے تو آپ کو بات سمجھ آئے. شہادت ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ایران کو فتح کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایران کی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ یہ دشمنی پڑ گئی. کافر یہودی حضرت فاروق اعظم کو بالکل جو ہے پسند نہیں کرتے تھے. فتح کیا ایران کو. اب ایران کے اندر نا انہوں نے ایک شخص تیار کیا, ابو لولو موجوسی ایرانی تھا. اس نے
نے آ کر کے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا نماز کی حالت کے اندر. پھر اس طرح جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا پھر خلافت چلی اور پھر جو ہے وہ اسلام کا پرچم پھیلنے لگا کہ یہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی اہلیہ نائلہ کو بلایا اور کہا نائلہ جاؤ جا کر کے میرا پنجامہ لے کر کے آؤ, آج میں وہ لباس سے بے تن کرنا چاہتا ہوں. پوچھا آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا مجھے لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. کہا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا ابھی نماز سے پہلے میں سویا ہوا, مجھے میرے نبی کی زیارت ہوئی ہے, میرے نبی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا. حضور فرما رہے تھے عثمان تو کئی دنوں کا پیاسا ہے, آج بھی تو نے روزہ رکھا ہے, تو کئی دنوں کا پیاسا ہے. عثمان آج تیری افطاری ہمارے پاس ہے, آج تیری افطاری جنت کے دسترخوان پر ہے, آج تیری افطاری ابو بکر و عمر کے ساتھ ہے. آپ کے لیے لباس نکالا گیا, آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی, سورۃ البقرہ آپ نے تلاوت شروع کر دی ہے اور تلاوت کرتے کرتے آپ یہاں پر پہنچے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ باغی دیوار پھیلان کر کے داخل ہو گئے. حضرت نائلہ فرمانے لگی اے عثمان باغی اندر داخل ہو چکے ہیں. کہا مجھے نہ روکیے, میں جب اپنے رب سے ملاقات کروں تو میں اپنے رب سے کہوں گا اے اللہ میں آیا عثمان تیرے نبی سے وفا کرتے ہوئے آیا, اور جب میں شہید ہوا میری نگاہیں تیرے کلام اللہ پر موجود تھی. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, باغی نے تلوار چلائی, حضرت نائلہ نے آپ کو روکتے ہوئے اس تلوار کو ہاتھ آگے کیا, اس کی تلوار اتنی تیز نکلی حضرت نائلہ کی چاروں انگلیاں کٹ کر کے زمین پر گر پڑی ہیں, اور وہ تلوار حضرت عثمان غنی کی کمر مبارک پر لگی. لہو کا فوارہ نکلا اور لہو گر کر کے لہو کے قطرات قرآن پاک کے صفحات پر گر گئے. آج بھی وہ قرآن موجود ہے اور وہ قرآن اس بات کی شہادت دے رہے. اور سنو کائنات کے لوگوں, کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا, لیکن سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا. یہ قرآن گواہی دے گا. ابھی تھوڑا عرصہ گزرا, کوئی نہیں آ رہا. حضرت نائلہ انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے گا اور آ کر کے کندھا دے گا, کوئی آئے گا آ کر کے ہمیں صبر کی تلقین کرے گا. ایک باغی اور آگے بڑھا, اس نے سیدنا عثمان غنی جو شہید ہو چکے تھے آپ کی داڑھی پکڑ کر کے نعوذ باللہ آپ کے چہرے پر اس نے مارنا شروع کر دیا. آپ نے اس کے لیے بد دعا کی ہے جو بد دعا بعد میں پوری ہو گئی. حضرت عثمان غنی کا لاشا پڑا ہوا ہے, باغیوں نے اعلان کر دیا ہے آپ کا جنازہ اٹھایا نہیں جائے گا, جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. حضرت عثمان غنی کا لاشا پڑا ہوا, کتنی دو دن گزر چکے, حضرت عثمان غنی کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا. پھر سیدہ ام حبیبہ آپ کی اور میری اماں جان, آپ نے مسجد نبوی کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا باغیوں اگر عثمان کا جنازہ اگر آج تم نے اٹھانے نہ دیا تو میں مدینہ کی گلیوں میں اتر پڑوں گی. آپ صحابہ بیان کرتے ہیں اگر تب اجازت نہ ملتی آسمان سے پتھروں کا نزول ہو جاتا. باغی نے اجازت دے دی, چند لوگ آپ کا جنازہ اٹھا سکتے ہیں. صرف 4 سے 5 لوگوں نے. حضرت عثمان غنی میرے نبی کا دوہرا دماد, اور یارو دشمنیاں تو یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں, بندہ بندے کو مار دیتے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن یہ میرے نبی کا یار ایسا ہے. رات کی تاریکی میں آپ کی چارپائی اٹھائی گئی. آج چارپائی اٹھائی جائے اوپر لوگ پھول پھینکتے ہیں, لیکن سیدنا عثمان غنی کے جنازے پر ان باغیوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے ہیں. آپ کو جنت البقیع میں داخلہ نہیں ملا,
داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، آپ کو باہر جو ہے وہ آپ کی قبر کو بنایا گیا، اور آپ کو جب لے کر کے جا رہے ہیں راستے میں میرے نبی کا روضہ آیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں ذرا رکھو نا عثمان کی چارپائی کو میرے نبی کے روضے کے سامنے۔ حضرت نائلہ نے وہاں پر کہا آقا دیکھئے نا آپ کا دوہرا داماد آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، آپ کے دوہرے داماد نے آپ سے وعدہ وفا کر دیا، آپ کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آقا یہ وہی عثمان ہے جس عثمان کے لہو کے لیے آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، آج باغیوں نے آپ کے عثمان کو لہو لہان کر دیا ہے، آپ کو وہاں پر باہر ہی دفن کر دیا گیا، آج وہ جگہ اسی جنت میں داخل ہو چکی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علمناک جو ہے یہ واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگلیاں اور حضرت عثمان غنی کے خون کے ساتھ لت پت وہ کرتا آپ نے اس کرتے میں وہ انگلیاں لپیٹ کر شام اپنے بھائی کے پاس حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجی۔ حضرت امیر معاویہ نے وہ کھولا اور سب کو جمع کر کے کہا کہ ہم یہ دیکھو میری بہن نائلہ کی انگلیاں، حضرت عثمان غنی کے لہو کا کرتا۔ وہاں پر ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی یہودی نسل ہے یہ کل بھی صحابہ کی دشمن تھی، آج بھی صحابہ کی دشمن ہے، کل بھی صحابہ ان کو پیارے نہیں لگتے تھے، آج بھی صحابہ ان کو پیارے نہیں لگتے۔ کل بھی میرے نبی کے یاروں نے صحابہ کا دفاع کیا، آج بھی مومن اپنے نبی اور اپنے نبی کے یاروں پر سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ کہو انشاءاللہ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا